بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ مدینے سے جلاوطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخرکار قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی رجی میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموز تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قلعہ ناہم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن آخرکار قلعہ فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ کموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرہب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لہاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی کہ گویا کبھی کیسے کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا کہ شیر خدا نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بالآخر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ یوں سن 7 ہجری میں محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکے کا اختتام صفر المصفر میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں تقریباً 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سیدنا ربیعہ بن اقسم، حضرت سیدنا ثقف بن عمرو بن سمیت، حضرت سیدنا رفاحہ بن مسروح، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو امیہ، حضرت سیدنا محمود بن مسلمہ، حضرت سیدنا ابو ضیاء بن نعمان، حضرت سیدنا حارث بن حاطب، حضرت سیدنا عدی بن مرہ، حضرت سیدنا اوس بن حبیب، حضرت سیدنا عنیف بن واہلہ، حضرت سیدنا مسعود بن سعد، حضرت سیدنا فضیل بن نعمان، حضرت سیدنا عامر بن عقبہ اور حضرت سیدنا عمارہ بن عقبہ، حضرت سیدنا عمارہ بن عقبہ، حضرت سیدنا یسار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔